زور ریلوں اور بارش کے تھپیڑوں نے سیلاب متاثرین کو بحال کر دیا۔ لاہور میں راوی پل، مال روڈ، گلبرگ، ڈیوس روڈ اور گڑھی شاہو سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش۔ شاہدرہ، بتی چوک، شفیق آباد، بادامی باغ سمیت کئی علاقوں میں وقفے سے بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ نشیبی علاقوں میں جمع پانی، کئی علاقوں میں بجلی معطل۔ گجرانوالہ شہر اور آس پاس کے علاقوں میں بارش سے پوش اور نشیبی علاقے ڈوب گئے، سڑکیں تالاب میں تبدیل۔ سیالکوٹ، بہاولپور، حاصل پور اور منچن آباد میں بھی تیز بارش۔ میاں والی کے پہاڑی نالے بڑوچ میں طغیانی، پانی رہائشی علاقوں میں داخل۔ جلال پور، بھٹیاں اور بارش کا پانی فلڈ ریلیف کیمپ میں داخل۔ قصور کے علاقے کنگن پور اور رنگ پور میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ سندھ حکومت سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار۔ سندھ میں پورے پاکستان کا پانی آ رہا ہے۔ جہلم، چناب، راوی، ستلج میں ایک ساتھ پانی آیا۔ سندھ میں 8 سے 11 لاکھ کیوسیک کا ریلا آ سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا سندھ میں سب سے پہلے گڈو بیراج میں پانی آئے گا۔ پی ڈی ایم اے کے پاس ریسکیو کے لیے 192 کشتیاں ہیں۔ لوگوں کی جانیں بچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ سیلابی ریلے کے پیش نظر 17 بستیوں میں الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب کا سامنا، اگلے 24 گھنٹوں میں ملتان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ مختلف حادثات میں اموات 33 ہو گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی نیوز کانفرنس، کہا ہیڈ سلیمان کی میں 1,75,000 کیوسیک کا ریلا آج اوکاڑا اور پاک پتن سے گزرے گا۔ ہیڈ اسلام پر 1,35,000 کا سیلابی ریلا ملتان کی جانب رواں دواں۔ کل دوپہر کو 7 لاکھ کیوسیک کا ریلا ہیڈ تریمو سے گزرے گا۔ ہیڈ محمد والا پر 8 لاکھ کیوسیک کا ریلا متوقع۔ خانوال اور کبیر والا کے دیہات متاثر ہوں گے۔ قصور میں دریائے ستلج پر 2,60,000 کا ریلا موجود ہے۔ ہیڈ بلوکی کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ پھر بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر انسانی جانوں کو بچانا پہلی ترجیح ہے۔ 7.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ سیلاب زدہ علاقوں کے دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر پتو کی فرقان احمد جاں بحق۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ذوالفقار کا کہنا ہے کہ ان کو اچانک مرگی کا دورہ پڑا، گرنے کے باعث سر پر چوٹ آئی اور جانبر نہ ہو سکے۔ دوران فٹس مریض کے سانس کی نالی بند ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ 4 دن سے سیلاب زدہ علاقوں میں موجود تھے۔ پنجاب میں سیلاب کی غیر معمولی صورتحال ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن کر کے 7.5 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ حکومت کی سب سے پہلی ترجیح عوام کی جانیں بچانا ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ حکومت کی تمام مشینری متاثرین کی امداد کرنے میں مصروف ہے۔ سیلاب سے 20 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 5 لاکھ سے زائد مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ نالوں میں تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نقصانات کا تخمینہ سیلاب کے بعد لگایا جائے گا۔ پاک فوج ہم وطنوں کی مدد کے لیے میدان میں۔ پنجاب بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن کا سلسلہ جاری۔ اوکاڑا کے متاثرہ علاقوں سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں نے گھرے افراد کو بھی کامیابی سے ریسکیو کیا۔ متعدد دیہات سے ہزاروں افراد کو مال مویشی سمیت ریلیف کیمپس میں منتقل کیا گیا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل۔ پی آئی اے کا اعلامیہ جاری۔ نوٹم کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل ہے۔ پی آئی اے نے سیالکوٹ سے اپنا فضائی آپریشن لاہور ایئرپورٹ پر منتقل کر دیا۔ سیلاب زدگان کی مشکلات میں 365 نیوز ہر لمحہ ساتھ۔ سیلابی ریلوں سے متاثرہ شہروں کی اپنے نمائندگان کے نیٹ ورک سے بھرپور رپورٹنگ، ہر لمحے کی منظر کشی ہر زاویے کے ساتھ۔ رپورٹنگ ٹیم متاثرین کی مشکلات کو اجاگر کرنے میں دن رات مصروف۔ 365 نیوز کی ٹیم کشتی کے ذریعے سب سے پہلے متاثرہ علاقے گندا سنگھ والا پہنچ گئی۔ متاثرہ علاقوں کی بحالی کی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سیلابی صورتحال کے باعث پنجاب یونیورسٹی میں کلاسز کا آغاز 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔
तर्जुमान के मुताबिक 1 से 7 सितंबर तक 0 वीक होगा। इस दौरान हॉस्टल में अलॉटमेंट का अमल जारी रहेगा। क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने सैलाबी सूरत-ए-हाल पर मुतअद्दिद स्कूल बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। स्कूल 6 सितंबर तक बंद रहेंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने पर लाहौर के स्कूल कल दोबारा खुल जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज चीन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तियानजन में मौजूद। वज़ीर आज़म का मकामी यूनिवर्सिटी में अर्थक्वेक सेंटर का दौरा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म आज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। SCO इजलास में चीन, भारत, रूस, ईरान और वसी एशियाई ममालिक के रहनुमा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मिलेंगे। शहबाज शरीफ दूसरी बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। ट्रंप का टैरिफ के बाद मोदी को नया सरप्राइज। अमेरिकी सदर ने दौरा भारत मनसूख कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को नवंबर में क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था, लेकिन अमेरिकी सदर ने दौरा मुलतवी कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 17 जून को दोनों रहनुमाओं में 35 मिनट तवील फोन कॉल हुई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया। पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने का जिक्र किया। मोदी को भी ऐसा करने की तरगीब दी। भारतीय वजीर आजम ने सर्दमहरी का मुजाहिरा किया। कहा, जंग बंदी बराह रास्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई। अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यही तनाज़ा दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात में दरार का बुनियादी सबब बना। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब का रियायती कर्ज मंजूर कर लिया। 2% सूद पर दिए जाने वाले कर्जे की मुद्दत 10 साल होगी। निजी शोबे के लिए मजीद $20 अरब की फंडिंग भी मुतवक्के। कर्ज 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा होगा। कुल कर्जों का हजम $40 अरब तक पहुंच जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। तरमीमी एक्ट से स्मगलिंग और गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इकदामात मजबूत होंगे। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और कस्टम्स हुक्काम को जब्तगी के इख्तियारात मिल गए। खिलाफ वर्जियों पर सख्त सजाएं और जुर्माने बढ़ा दिए गए। सेहूनी फौज की गजा में कत्ल और गारत गिरी। हमलों में मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 7 फलस्तीनी भी शामिल। गजाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 322 हो गई। अल-जैतून में अल-कसाम ब्रिगेड के घात लगाकर हमले। इसराइली हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। 1 इसराइली फौजी हलाक, 13 जख्मी, 4 फौजी लापता। यूरोप में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इटली के शहर वेनिस में हजारों अफराद का मार्च। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में भी 10,000 से जायद अफराद फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी।